السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عمران سیریز کی ایپیسوڈ وائلنٹ کرائم کا تیسرا حصہ، جو کہ تحریر ہے مظہر کلیم ایم اے کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہاں، میرے سامنے اخبار پڑا ہے۔ سپر چیف نے بہرحال اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اب تو تمہارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں، اب کام کو تیز کر دو۔ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے سیٹ تک ہر اس شخص کو اغوا کر لو جو کم از کم 50-60 لاکھ روپے تاوان دے سکے۔ کام کو پھیلا دو، سیٹ صاحب نے کہا۔ یس سر، ہمارا کام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس وقت 4 گروپ کام کر رہے ہیں اور سیٹ صاحب سورج گروپ نے بڑی کامیابی سے واردات کی ہے۔ سیٹ ارشاد والی، اور پھر ہمیں ایک ہی روز میں 2 کروڑ روپے مل گئے۔ مولادات نے جواب دیا۔ ہاں، یہ بہت اچھی واردات تھی، انہیں خصوصی انعامات بھی دیے جائیں گے، لیکن کام کو مزید بڑھنا چاہیے تاکہ سپر چیف تک بھاری رقومات پہنچ سکیں۔ سیٹ ہاشم نے کہا۔ جناب، یہ کام بےحد نازک ہوتا ہے۔ پہلے مکمل معلومات حاصل کرنی پڑتی ہیں، پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اغوا شدہ کے وارثان آسانی سے کتنی رقم دے سکتے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں تو چیک کرنا پڑتی ہیں، پھر جا کر ایک کامیاب واردات ہوتی ہے۔ مولادات نے جواب دیتے کہا۔ یہ سب کچھ تو ضرور کرو، لیکن کاروبار کو مزید بڑھاؤ، اپنی جدوجہد تیز کر دو اور ایسا گروپ بناؤ جو بڑی بڑی رقومات حاصل کر سکے۔ سیٹھ ہاشم نے کہا۔ جناب، یہ کام تو سورج گروپ کر رہا ہے، لیکن بڑی مچھلیاں آسانی سے نہیں پھنستی، اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ مولادات نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہر طرف سے باخبر اور ہوشیار رہو، پولیس اور خفیہ پولیس کو بھی معاوضہ دیتے رہو کہ لوگ صرف رسمی کارروائی کرتے ہیں، لیکن ہمارے آدمیوں کو کچھ نہ کہیں۔ اور ہاں، یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا گروپ تو سامنے نہیں آیا جو ہماری محنت سے فائدہ اٹھا رہا ہو۔ سیٹھ ہاشم نے کہا۔ نہیں جناب، اس وقت تو پاک ایشیا میں تمام نیٹ ورکس ہمارا ہی ہے، البتہ چند لوگ انفرادی طور پر کام کر رہے ہیں۔ وہ زیادہ تر چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے تاوان طلب کرتے ہیں۔ ان میں اکثر پکڑے جاتے ہیں، لیکن دولت کمانے کا چونکہ انہیں سب آسان طریقہ لگتا ہے، اسی لیے وہ پکڑے جانے کے باوجود کام میں لگے رہتے ہیں۔ مولادات نے جواب دیا۔ ایسے لوگوں کو پکڑنے کے لیے پولیس سے تعاون کیا کرو تاکہ پولیس ہماری مرہون منت رہے۔ سیٹھ صاحب نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا جناب، مولادات نے کہا۔ اوکے، سیٹھ ہاشم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور پھر ایک بار پھر اخبار پر جھک گیا، لیکن کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تھی تو سیٹھ ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لی۔ یس، سیٹھ ہاشم بول رہا ہوں۔ سیٹھ ہاشم نے کہا۔ سپر چیف بول رہا ہوں، دوسری طرف سے بھاری آواز سنائی دی۔ یس سر، آپ نے کام کر دیا، اس رانا فاروق کو اس انداز میں ہلاک کرایا کہ پولیس بھی چکرا کر رہ گئی۔ سیٹھ ہاشم نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ ہمارے لیے معمولی بات تھی سیٹھ ہاشم، ہمارے مقابلے میں جو بھی آئے گا اسے اسی طرح موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، سپر چیف نے کہا۔ یس چیف، سیٹھ ہاشم نے جواب دیتے کہا۔ مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ چند پراسرار لوگ ہمارے نیٹ ورک کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور 2 سال قبل جس فوٹوگرافر کو ہلاک کیا گیا تھا اس قتل کی تحقیقات بھی جاری ہیں، لیکن نہ پولیس ایسا کر رہی ہے اور نہ ہی خفیہ پولیس۔ اور ابھی حال ہی میں سیٹھ ارشاد کو سورج گروپ نے اغوا کیا، اس کے خلاف بھی عجیب طریقے سے کام کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کون ہے اور کیوں کام کر رہے ہیں یہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ تم اس پر کام کرو اور کسی ایسے آدمی کو اس کام پر لگا دو جو ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے، بلکہ ان کا خاتمہ بھی کرے۔ سپر چیف نے کہا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا تو کوئی سراغ بتا دیں تاکہ اس سراغ پر کام کیا جا سکے، سیٹھ ہاشم نے قدرے پریشان لہجے میں کہا۔ ہوٹل ریڈ سٹار میں ایک پیشہ ور قاتل رہتا ہے جس کا نام سائمن تھا، اسے رانا فاروق کی ہلاکت کے سلسلے میں منتخب کیا گیا تھا۔ اس نے یہ کام کر دیا، لیکن پھر معلوم ہوا کہ 2 عورتیں اس کے کمرے میں گئیں۔ پھر ایک عورت نے فون پر ہوٹل کی انتظامیہ کو بتایا کہ سائمن اپنے کمرے میں زخمی پڑا ہے۔ ہوٹل انتظامیہ نے اسے اسپتال پہنچا دیا، اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ ہمیں جیسے ہی اطلاع ملی ہم نے اسپتال میں ہی اس کا خاتمہ کروا دیا تاکہ وہ کچھ بتا نہ سکے، لیکن یہ عورتیں کون تھیں اور کیوں انہوں نے یہ سب کچھ کیا اس کا علم ہونا چاہیے، سپر چیف نے کہا۔ ایسی صورتحال تو سپر چیف ہمیں رابرٹ کی خدمات حاصل کرنا پڑیں گی، وہ ایسے معاملات کی کھوج میں ماہر ہے، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ ہاں، اسے یہ معاملہ سونپ دو، لیکن اسے کہو کہ وہ جس قدر جلد ہو سکے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ دے تاکہ ایسے گروپ کے خلاف کام کیا جا سکے اور اسے مکمل طور پر ختم کیا جا سکے، سپر چیف نے کہا۔ یس سپر چیف، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ اور جب دوسری طرف سے ریسیور رکھا گیا تو سیٹھ ہاشم نے بھی ریسیور رکھا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس نے ایک ڈائری نکال لی اور اسے کھول کر اس کے صفحے پلٹنے لگا۔ اسے رابرٹ کے نمبر کی تلاش تھی۔ رابرٹ ایکریمیا کی کسی سرکاری ایجنسی میں کام کرتا تھا، پھر وہاں کسی سنڈیکیٹ کی دشمنی کی وجہ سے وہ مستقل طور پر پاک ایشیا آ گیا تھا، پھر اس نے اپنا گروپ بنا لیا تھا جس کا کام ایجنسی کے انداز میں کام کرنا تھا، اور اس کام میں اسے خاصی شہرت مل گئی تھی۔ وہ بہت جلد معلومات حاصل کر لیتا تھا۔ ڈائری میں اس کا نمبر پڑھ کر سیٹھ ہاشم نے ریسیور اٹھایا اور فون پر نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ یس، رابرٹ بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے کرخ سی مردانہ آواز سنائی دی تھی۔
सेठ हाशिम बोल रहा हूँ। सेठ हाशिम ने कहा। वो आप, आज कैसे याद आ गई आपको मेरी? दूसरी तरफ से रॉबर्ट ने कदरे बेतकल्लफाना लहजे में कहा। तुम्हारे लिए काम है मेरे पास, सेठ हाशिम ने कहा। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मेरे लिए इंतखाब किया। बताएं कि क्या काम है? रॉबर्ट ने कहा। होटल रेड स्टार में एक पेशावर कातिल साइमन रहता था। तुम जानते हो उसे? सेठ हाशिम ने कहा। हाँ, बहुत अच्छी तरह, मगर वो तो हलाक हो गया है। इसे अस्पताल में गोली मार दी गई थी। मैंने कल ही अखबार में पढ़ा था, रॉबर्ट ने कहा। हाँ, उसे जख्मी हालत में उसके कमरे से उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया गया था। इस कमरे में 2 मकामी औरतें गई थीं, फिर इस बारे में फ़ोन पर इत्तला दी। एक औरत ने, हम इन औरतों के बारे में तफसील मालूम करना चाहते हैं, सेठ हाशिम ने कहा। मालूम कर लूँगा, लेकिन मुआवजा 50 लाख रुपए देना होगा, रॉबर्ट ने कहा। मुझे मंजूर है, लेकिन काम हतमी और जल्द अज जल्द होना चाहिए, सेठ हाशिम ने कहा। ऐसा ही होगा, रॉबर्ट ने जवाब दिया। ठीक है, मेरी कोठी पर किसी आदमी को भेज दो, तुम आधी रकम का चेक दे उसे मैं आधी रकम का चेक दे देता हूँ। ये काम कब तक हो जाएगा? सेठ हाशिम ने कहा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में, रॉबर्ट ने जवाब दिया। ओके ठीक है, तुम काम शुरू कर दो, सेठ हाशिम ने कहा। ओके, मेरा आदमी आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाएगा। इसका नाम मार्टन है, रॉबर्ट ने जवाब दिया। ठीक है, मैं इसका मुंतज़िर रहूँगा, भेजो इसे, सेठ हाशिम ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। जॉना कार खासी तेज़ी से चला रहा था। ड्राइविंग सीट पर जॉना था, जबकि साइड सीट पर इमरान बैठा था। वो दोनों राना हाउस से रवाना हुए थे और उनकी मंजिल दारहुकूमत के नवाही इलाके की एक नौआबादी सुल्तान नगर था। मास्टर, ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं? अचानक जॉना ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। मुल्क में अचानक अगवा बराए तावान का मकरूह धंधा न सिर्फ शुरू हुआ है, बल्कि अब काफ़ी हद तक फैलता जा रहा है। एक मुतवम्मिल आदमी सेठ इरशाद को सुबह के वक्त पार्क में सैर करते हुए अगवा कर लिया गया और फिर उसके बेटों से 2 करोड़ रुपए तावान लेकर चंद घंटों बाद उसे आज़ाद कर दिया गया। हम इस सेठ इरशाद के अगवा कुनंदा के बारे में जानना चाहते हैं, इमरान ने तफसील से बात करते कहा। लेकिन मास्टर, ये काम तो पुलिस या इंटेलिजेंस का नहीं है। आप इस सिलसिले में क्यों काम करें? जॉना ने कहा। बस अचानक ही इस सिलसिले में दाखिल हो गया हूँ और मुझे बेहद अफसोस हुआ है कि हमारी पुलिस और इंटेलिजेंस दोनों इस पर मुकम्मल तवज्जो नहीं दे रही, इमरान ने जवाब देते कहा। लेकिन मास्टर, ये क्राइम तो पूरी दुनिया में बेहद मकबूल होता जा रहा है और बेशुमार गैंग वजूद में आ चुके हैं। पाक एशिया में भी तो एक गैंग नहीं होगा, लामहला कई गैंग होंगे। आप किस किस को ट्रेस करके ख़त्म करेंगे? जॉना ने कहा। आजकल कोई काम नहीं है, इसीलिए जब तक कोई केस नहीं मिलता इस पर काम करते रहेंगे। जितने गैंग भी होंगे ख़त्म कर देंगे, इमरान ने जवाब दिया। जॉना ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो दारुल हुकूमत की एक नवाही आबादी सुल्तान नगर पहुंच गए थे। आबादी खासी गुंजान थी, लेकिन वहाँ की गलियाँ और सड़कें कदरे फराख थीं और साफ दिखाई दे रही थीं। मकानात भी पुख्ता थे और वहाँ से गुजरने वाले लोग मुतवस्सित तबके के अफराद लग रहे थे, जो बड़ी हैरत और सताइश भरी नज़रों से जॉना की इस बड़ी जहाज नुमा कार को देख रहे थे। इमरान ने जॉना को कार रोकने का इशारा किया। फिर कार रुकते ही वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा। एक नान बाई के छोटे से होटल की तरफ बढ़ गया था। कालूदाद का होटल कहाँ है? इमरान ने दुकान पर बैठे हुए अधेड़ उम्र आदमी से पूछा तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आए। इस सड़क के आखिर में दाएं तरफ को मुड़ जाएं, इधर कालूदाद का होटल है, इस आदमी ने इमरान की बात का जवाब देते हुए कहा। लेकिन इसके बताने का अंदाज बेहद नागवारियत से भरा था। ये कालूदाद है कौन? आपने बड़े नागवार अंदाज में जवाब दिया है। इमरान ने उसकी नागवारियत को वाज़ेह अंदाज में महसूस करते कहा तो वो नानबाई बेख्तियार चौंक पड़ा था। आप उससे मिलने आए हैं? नानबाई ने कहा। आप मेरी छोड़ें, उसके बारे में बताएं, इमरान ने कहा। क्या बताऊं जनाब? क्यों मेरी दुकान को तबाह कर मारना चाहते हैं आप? उसके आदमी मेरे बच्चे समेत सरेआम ज़बह कर देंगे। उसके आदमी मुझे मेरे बच्चों समेत सरेआम ज़बह कर देंगे। आप जैसे बड़े आदमी ही उसके सरपरस्त हैं, मुझ पर मेहरबानी करें, नानबाई ने बाकायदा हाथ जोड़ते कहा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका नाम सामने नहीं आएगा। ये बताएं कि कालूदाद का असल धंधा क्या है? मुझे वाकई नहीं मालूम, क्योंकि मैं गरीब सा आदमी हूँ, अपनी मेहनत मजदूरी में लगा रहता हूँ, बस सुनता रहता हूँ कि इस सारे इलाके का दादा है, नानबाई ने जवाब दिया। ओके शुक्रिया, इमरान ने कहा और वापस मुड़ गया। कार में बैठकर उसने जॉना को आगे बढ़ने का इशारा किया। इसको उठाकर ले जाना है मास्टर, जॉना ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते कहा। पहले मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन इस नानबाई से बात करने के बाद मैंने इरादा बदल दिया है। अब इसे यहीं पूछगछ होगी, सबके सामने, इमरान ने कहा। कोई ख़ास बात हुई है मास्टर, जो आपने इरादा बदल दिया? जॉना ने चौंक कर कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। वो बेचारा शरीफ आदमी उसके नाम से खौफजदा है। ऐसे गुंडों को तो आम लोगों के सामने सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि लोग उनसे खौफजदा ना हों और इन्हें महसूस हो कि गलत आदमी का अंजाम कितना बुरा होता है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। बस मास्टर, आपने ठीक कहा, लेकिन पुलिस ना आ जाए, जॉना ने कहा।
اتنے عرصے یہاں پاکیشیا میں رہنے کے باوجود بھی تم ایگریمیا میں زندہ ہو۔ یہاں اتنی جلدی پولیس نہیں آتی۔ اگر آ بھی گئی تو اسے سنبھالا جا سکتا ہے، عمران نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس چوڑی گلی کے آخر میں عمران نے جوانا کو دائیں جانے والی چوڑی گلی کی طرف مڑتے کہا تو جوانا نے کار اس کی طرف موڑ دی۔ یہ گلی بھی خاصی چوڑی تھی، اسی لیے جوانا کی لمبی کار اطمینان سے چلتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس گلی میں اکا دکا دکانیں تھیں۔ عمران نے ایک جگہ کار رکوا کر نیچے اتر کر ایک دکان سے کالو دادا کے بارے میں پتہ کیا۔ جناب، اس گلی کے آخر میں کالو دادا کا ہوٹل ہے، آپ آگے جائیں، خود ہی دیکھ لیں گے، دکاندار نے جواب دی۔ کیا اس پر کوئی بورڈ لگا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جناب، اس پر ایک مشروب کا بڑا سا بورڈ لگا ہے اور بس، دکاندار نے ایک مشروب کا نام لیتے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک کافی بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزرے۔ یہ چائے کا ہوٹل تھا لیکن خاصا بڑا تھا۔ باہر بھی کرسیاں اور میزیں موجود تھیں، لیکن سب ایک دوسرے پر رکھی ہوئی تھیں، شاید انہیں استعمال کے وقت کھول کر رکھا جاتا ہوگا۔ کچھ آگے جا کر عمران نے کار روکنے کو کہا تو پھر جوانا نے کار ایک سائڈ پر روک دی تھی۔ اسے بیک کرے کھڑی کر، کیونکہ ادھر آگے نہ جانے کس ٹائپ کا راستہ ہو اور تمہارا یہ بحری جہاز کہیں پھنس ہی نہ جائے۔ عمران نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا، پھر اس نے کار کو موڑتے ہوئے کوشش کی، لیکن وہاں موجود سامان کی وجہ سے ایسا کرنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی، جبکہ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہوٹل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ ہوٹل کے بڑے سے ہال میں داخل ہو گیا۔ یہ خاصا بڑا ہال تھا اور یہاں لوگ بھی خاصی تعداد میں بیٹھے تھے، اور یہ سب کھلے عام گلاسوں میں بھری ہوئی مقامی شراب پینے میں مصروف تھے۔ ہال میں مقامی شراب کی انتہائی تیز اور ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ہی منشیات بھرے سگریٹوں کا دھواں بھی ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ وہاں موجود سب افراد حیرت بھری نگاہوں سے عمران کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ عمران ہر لحاظ سے ان سے مختلف نظر آ رہا تھا۔ یہاں موجود لوگ زیر زمین دنیا سے تعلق رکھنے والے تھے اور انتہائی گھٹیا طبقے کے افراد نظر آ رہے تھے۔ ایک کونے میں بڑا سا کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے 4 آدمی کھڑے تھے، جن میں سے ایک پہلوان نما آدمی تھا۔ اس کا سر گنجا تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں تیز لیکن شیطانی چمک تھی، چہرے پر خباثت نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر رکھ کے تھوڑا سا جھکا ہوا تھا۔ اس کی نظریں عمران پر اس طرح جمی تھی جیسے لوہا مقناطیس سے چمٹتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی چہرے پر ہلکی پریشانی اور الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ کالو دادا کا ہوٹل ہے؟ عمران نے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر اس پہلوان نما آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، مگر آپ کون ہیں اور کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پہلوان نے سیدھا کھڑے ہوتے کہا۔ میں نے اس سے ملنا ہے، میرا نام علی عمران ہے، عمران نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ وہ تو ملک سے باہر گئے ہیں، 1 ماہ بعد آئیں گے، اس پہلوان نما آدمی نے منہ بناتے کہا، لیکن عمران اس کے چہرے پر ابھر آنے والے تاثرات سے سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تم یہاں کیا کرتے ہو؟ عمران نے پوچھا تھا۔ میرا نام بخشو پہلوان ہے اور میں ہوٹل کا مینیجر ہوں، اس پہلوان نما آدمی نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر یک لگ چونکنے کے تاثرات ابھرے۔ اس کی نظریں عمران کے عقب میں جمی تھیں۔ عمران نے سر موڑ کر دیکھا تو جوانا اس وقت ہوٹل میں داخل ہو کر کاؤنٹر کی طرف بڑھا تھا، اور ظاہر ہے کہ بخشو پہلوان اسے دیکھ کر چونکا۔ کیا تم واقعی درست کہہ رہے ہو کہ کالو دادا ملک سے باہر گیا ہوا ہے؟ عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، لیکن تم کیوں کالو دادا کا پوچھ رہے ہو؟ بخشو پہلوان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مجھے اسے ایک ذاتی کام کرانا ہے، اور اگر وہ میرے کام کی حامی بھر لیتا ہے تو اسے 50 لاکھ روپے نقد مل سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اسے کہیں کم معاوضے پر تو کوئی دوسرا بھی کام کر دے گا۔ عمران نے منہ بنا دے گا۔ 50 لاکھ روپے؟ ایسا کیا کام ہو سکتا ہے؟ بخشو پہلوان نے چونک کر کہا۔ کالو دادا کے لیے صرف کام تھا، اسی لیے اسے ہی بتایا جا سکتا تھا۔ اب بولو کہ ہم واپس جائیں یا پھر کوئی رابطہ ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ فون پر رابطہ ہو سکتا ہے، ویسے نہیں، بخشو پہلوان نے قدرے ہچکچاتے کہا۔ اسے شاید عمران کے ساتھ جوانا کو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ عمران کا تعلق پولیس یا انٹیلیجنس سے نہیں، کیونکہ پولیس اور انٹیلیجنس والے غیر ملکیوں کو ملازم نہیں رکھتے، اور شاید اسی وجہ سے اس کے سخت موقف میں خاصی نرمی آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، فون پر بات کروا دو، عمران نے کہا۔ ادھر پیچھے بڑے کمرے میں آ جائیں، لیکن آپ اکیلے آئیں، یہ حبشی یہیں رہے گا، بخشو پہلوان نے کہا۔ جوانا تم یہیں رک، عمران نے مڑ کر جوانا سے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے جواب دیتے کہا، اور پھر عمران اس بخشو پہلوان کی رہنمائی میں سائڈ پر موجود تنگ سی گلی میں سے گزرتے ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ بیٹھو، بخشو پہلوان نے عمران سے کہا، اور پھر مڑ کر دیوار میں نصب ایک الماری کھولی تھی، اس میں سے ایک فون نکال کر میز پر رکھا، پھر اس کا پلگ دیوار میں نصب فون لائن کے ساتھ منسلک کر کے اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ چند لمحے ٹون چیک کر کے اس نے تیزی سے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ عمران کی نظریں مسلسل اسے چیک کر رہی تھیں، اور فون نمبر اس کے ذہن میں محفوظ ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دی۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور ریسیور اٹھا لیا گیا۔ کیا ہے؟ ایک غراتی ہوئی سخت اور انتہائی کھردری آواز سنائی دی۔
बख्शू बोल रहा हूँ दादा, होटल से। बख्शू पहलवान ने इमरान की तरफ देखते हुए इंतहाई मदमाना लहजे में, अफसाना लहजे में कहा। क्यों कॉल की है, क्या हुआ है? दादा ने उसी तरह से गुर्राते हुए लहजे में। एक बंदा आया है, इसके साथ एक देवहैकल हबशी है। वो आपसे मिलना चाहता है, लेकिन मैंने उसे बताया कि आप मुल्क से बाहर गए हैं। वो आपको कोई काम देने आया है, 50 लाख रुपए उसने अपने मुंह से कहे हैं। इस पर मैंने कहा कि फ़ोन पर बात कर सकते हो। बख्शू पहलवान ने जवाब देते कहा तो इमरान उसकी बात पर मुस्कुराता रहा, क्योंकि वो समझ गया कि बख्शू पहलवान अपने तौर पर बड़ी जहानत से गेम खेल रहा था। वो कालू दादा को 50 लाख रुपए और काम के साथ साथ ये भी बता रहा था कि उसने कालू दादा के बारे में बताया कि वो मुल्क से बाहर है। हालांकि इमरान देख रहा था कि जो नंबर उसने प्रेस किया वो दारुल हुकूमत का ही था। शायद बख्शू पहलवान के जहन में ये बात थी कि नंबरों से कालू दादा की जगह के बारे में मालूमात हासिल नहीं की जा सकती। कराओ बात। दूसरी तरफ से चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा गया तो बख्शू पहलवान ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया और इसके साथ ही उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। हेलो, मैं इमरान बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में खादिम मवाली ने बताया कि तुम बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हो। मैंने एक बड़ा काम करवाना है जिसके लिए 50 लाख रुपए भी दिए जा सकते हैं। इमरान ने कहा। उसने अपनी दानिशता डिग्रियां भी नहीं दोहराई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि ये अनपढ़ लोग इन डिग्रियों को पुलिस का ओहदा ही ना समझ ले। कौन सा काम कराना चाहते हो? इस बार कालू दादा का लहजा कदरे नरम था। लाउडर की वजह से उसकी आवाज़ कमरे में वाज़ेह सुनाई दे रही थी। एक बड़ी पार्टी को अगवा कराना है। वो मेरा कारोबारी दुश्मन है। अगवा के लिए मुआवजा मैं तुम्हें दूंगा, जबकि करोड़ों रुपए तावान तुम खुद इससे वसूल कर सकते हो, लेकिन उसे जिंदा छोड़ना है। इमरान ने कहा। तुम इसे बराह रास्त कत्ल भी तो करवा सकते हो। तुमने अगवा बराए तावान का जिक्र क्यों किया? इसके पीछे क्या कहानी है? कालू दादा ने कहा। वो वाकई तजुर्बाकार आदमी था। मुझे खादिम मवाली ने बताया था कि तुम आजकल ऐसे कामों में मसरूफ रहते हो। इमरान ने कहा। बकवास करता है वो। मेरा किसी अगवा बराए तावान से क्या ताल्लुक? और सुनो, किसी पेशावर कातिल से खुद ही राब्ता करो। हम तुम्हारा काम नहीं कर सकते, और अब आइंदा इधर नजर भी आए तो अपनी मौत के तुम खुद ही जिम्मेदार होगे। दूसरी तरफ से इंतहाई गौसीले लहजे में कहा गया, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। तुमने सुन लिया दादा का हुक्म, अब वाकई इधर करीब ही नजर ना आना। बख्शू पहलवान ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे चटाक की जोरदार आवाज के साथ ही वो पहलवान नुमा आदमी चीखता हुआ उछलकर नीचे फर्श पर जा गिरा। इसकी बात करते हुए इमरान का हाथ बिजली की तेजी से घुमा और फिर पहलवान के गाल पर पड़ने वाले जोरदार थप्पड़ ने इसके कदम जमीन में उखाड़ दिए थे। नीचे गिरते ही उसने उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने एक झटके से उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसे दोबारा नीचे गिरने पर मजबूर कर दिया। बोलो, कहाँ है कालू दादा? बोलो। इमरान ने पैर को नीचे की तरफ करके और ज्यादा दबाव डालते कहा तो बख्शू पहलवान का ऊपर का उठता हुआ जिस्म एक झटके से नीचे गिरा। इसके चेहरे पर यह लफ्ज़ बेपनाह तकलीफ के तासुरात उभर आए। वो दारुल हुकूमत में है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कहाँ है। वो अक्सर ऐसे ही चले जाते हैं, सिर्फ उनका फ़ोन नंबर हमारे पास होता है। बख्शू पहलवान ने रुक रुक कर बोलते कहा तो इमरान समझ गया कि कालू दादा के लिए इस बख्शू पहलवान की इतनी अहमियत नहीं कि वो अपने राजों से उसे आगाह कर सके। सुनो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो खामोश रहोगे। इमरान ने गुर्राते कहा और इसके साथ ही वो तेजी से मुड़ा। तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया और फिर साइड गली से होता हुआ वापस हॉल में पहुंच गया। ज्वाना वहीं मौजूद था। आओ ज्वाना। इमरान ने ज्वाना से मुखातिब होकर कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर बाद उनकी कार तेजी से वापस दारुल हुकूमत की जानिब बढ़ती चली जा रही थी। अब आपका क्या प्रोग्राम है मास्टर? ज्वाना ने इमरान से पूछा। इमरान ने उससे पहले ही बता दिया था कि वहाँ कमरे में फ़ोन पर कालू दादा से बात हुई है, और फिर उसने बख्शू पहलवान के साथ क्या किया है। कालू दादा को ट्रेस करना है। वो वहीं दारुल हुकूमत में ही मौजूद है। इमरान ने कहा। लेकिन इसने इस बख्शू पहलवान का खात्मा कर देना था। वो अब तक कालू दादा को इत्तला दे चुका होगा। ज्वाना ने कहा। इन छोटे छोटे लोगों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अव्वल तो वो कालू दादा को बताने की जुर्रत ही नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे लोग अपनी बेइज्जती समझते हैं, और इनके बड़े बदमाश ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा करते। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि ये बख्शू पहलवान अपनी जुबान बंद रखेगा, और अगर बता भी दे तो तब हमें कौन सा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि कालू दादा यही जानता होगा कि बख्शू पहलवान उसकी क़यामगाह के बारे में नहीं जानता, इसीलिए वो महफूज है। इमरान ने तफसील देते हुए कहा। तो आप इसकी क़यामगाह ट्रेस करेंगे? ज्वाना ने कहा। हाँ, दारुल हुकूमत में मैं किसी पब्लिक फ़ोन बूथ के करीब रोक लेना। इमरान ने कहा तो ज्वाना ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ा आगे जाने पर ज्वाना ने कार एक पब्लिक बूथ के करीब ले जाकर रोक दी थी। इमरान नीचे उतरा और फिर फ़ोन बूथ का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने बगैर कार्ड डाले रिसीवर उठाया और फिर इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए तो फ़ोन सेट पर सब्ज रंग का बल्ब जल उठा था, क्योंकि इंक्वायरी का नंबर फ्री डायल किया जा सकता था। इसके लिए किसी कार्ड या सिक्के डालने की ज़रूरत नहीं थी। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते एक नस्मानी आवाज़ सुनाई दी। मिलिट्री इंटेलिजेंस से कर्नल शाह बोल रहा हूँ। इमरान ने कदरे रोबदार खुश लहजे में कहा। यस सर, फरमाइए सर। दूसरी तरफ से मदवाना लहजे में कहा गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक फ़ोन नंबर के मकाम के बारे में मुसद्दिका मालूमात चाहिए।
میں آپ کو फ़ون نمبر بتا رہا ہوں، آپ اچھی طرح سے پوری توجہ سے چیک کر کے بتائیں کہ یہ फ़ون نمبر کس مقام پر نصب ہے۔ یہ انتہائی سنجیدہ حکومتی معاملہ ہے، اسی لیے آپ کی معمولی سی غفلت بھی آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ عمران نے اسے باقاعدہ دھمکی دیتے کہا۔ آپ نمبر بتائیے جناب، آپ کو درست جواب دے دیا جائے گا۔ انکوائری آپریٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو عمران نے فون نمبر بتا دیا جو بخشو پہلوان نے اس کے سامنے ہی پریس کیا تھا اور کالو دادا سے بات ہوئی۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو سر، تھوڑی دیر بعد انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا، کرنل صاحب جو نمبر آپ نے بتایا ہے وہ فیری ٹاؤن کے گولڈ سٹار کلب کے رابرٹ کے نام پر نصب ہے اور باقاعدہ کام بھی کر رہا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کیا آپ نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، بے فکر رہیں سر، انکوائری آپریٹر نے جواب دیتے کہا۔ اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں، اس بارے میں کوئی لیکیج نہیں ہونی چاہیے، عمران نے کہا۔ بے فکر رہیں سر، ہم اپنی ذمہ داری کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سے اعتماد بھرے لہجے میں کہا گیا تو عمران نے مزید کچھ کہے بغیر ہی ریسیور رکھ دیا تھا اور پھر فون بوتھ سے باہر آ کر دوبارہ کار کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فیری ٹاؤن چلو، عمران نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ کیا یہ کالو دادا فیری ٹاؤن میں رہتا ہے؟ یہ تو پوش علاقہ ہے، جوانا نے کہا۔ ہاں لیکن پتہ وہاں کے ایک کلب کا دیا گیا ہے، گولڈ سٹار، عمران نے کہا۔ ماسٹر، ایسے علاقے میں واقع کلب بھی پوش ہی ہوگا، ایسے کلب میں یہ بدماش ٹائپ افراد کیسے رہ سکتے ہیں؟ جوانا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے وہاں چھپا ہوا ہو، بہرحال وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، عمران نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران بیٹھا سوچ رہا کہ افواہ برائے تاوان کا یہ نیٹ ورک خاصا پھیلا ہوا ہے اور ابھی نہ جانے اور اس کے کتنے کردار سامنے آئیں گے۔ بہرحال اب تک ایک بات ثابت ہو گئی کہ یہ ایک ایسا جرم نہیں کہ بس راہ چلتے سر انجام دے دیا جائے، بلکہ اس کے لیے منظم گروہ منظم سرگرمیوں میں ملوث رہتا ہے اور پھر وارداتیں ہوتی ہیں، اور ان مجرموں کے پیچھے خاصا بڑا گروپ بھی ہو سکتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کار فیری ٹاؤن پہنچ گئی تھی اور پر ایک آدمی سے پوچھنے پر انہیں گولڈ سٹار کلب کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا تھا اور تقریباً 5 منٹ بعد کار ایک جدید اور خوبصورت انداز کے کلب کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو رہی تھی۔ ایک طرف خاصی بڑی پارکنگ تھی جس میں خاصی تعداد میں کاریں موجود تھیں۔ جوانا نے کار ایک خالی جگہ پر روک دی اور پھر وہ دونوں کار سے نیچے اترے اور کار لاک کر کے وہ کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جوانا عمران کے پیچھے چل رہا تھا۔ کلب میں آنے والے افراد کا تعلق بھی پوش علاقوں سے تھا۔ عمران اور جوانا کلب کے ہال میں داخل ہوئے تو اس کی جدید انداز کی سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ یہاں واقعی کالو داد کا پوچھنا حماقت ہوگی، عمران نے کاؤنٹر کی طرف بڑھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ سلام صاحب، اچانک ایک آواز عمران کے کانوں میں پڑی تو عمران چونک پڑا۔ یہ ایک نوجوان ویٹر تھا جس نے بڑی خوبصورت لیکن صاف ستھری یونیفارم پہن رکھی تھی۔ اوہ شمس الدین، تم یہاں پر؟ عمران نے چونک کر کہا۔ عمران اسے پہچان گیا، اس کا والد کسی مارکیٹ میں دکان چلاتا تھا اور شمس الدین میٹرک پاس تھا۔ سلمان اسے اپنے ساتھ لایا تھا تاکہ عمران اسے اسی ہوٹل میں ویٹر کی نوکری دلا دے۔ شمس الدین کو ویٹر بننے کا بے حد شوق تھا اور عمران نے اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے ایک ہوٹل کے مینیجر سے کہہ کر اسے نوکری دلوا دی تھی، لیکن اب کافی عرصے بعد اسے یہاں ملاقات ہو رہی تھی۔ یس سر، یہاں مجھے 1 سال ہو گیا ہے، یہاں تنخواہ بھی اچھی ہے اور عزت بھی۔ آپ شاید پہلی بار یہاں تشریف لائے ہیں، شمس الدین نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور اچھا ہوا کہ تم مل گئے، کیا ہم کسی جگہ پر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ عمران نے کہا تو شمس الدین چونک پڑا۔ یس سر، آئیے میرے ساتھ، شمس الدین نے کہا اور پھر وہ انہیں ایک علیحدہ سے راہداری سے گزار کر ایک بڑے سے کمرے میں لے آیا تھا۔ یہ محفوظ جگہ ہے، فرمائیے، شمس الدین نے کہا۔ یہاں ایک مقامی آدمی کالو داد موجود ہے، میری اس سے فون پر بات ہوئی ہے، میں نے اسے چند معلومات حاصل کرنی ہے، عمران نے کہا تو شمس الدین نے ایک طویل سانس لی۔ آپ کو میں بتا دیتا ہوں لیکن میرا نام سامنے نہ آئے کیونکہ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، شمس الدین نے آواز دبا کر بات کرتے کہا۔ تم بتاؤ اور بے فکر رہو، تمہارا نام کسی صورت سامنے نہیں آئے گا، عمران نے کہا۔ اس کلب کا اصل مالک کالو داد ہی ہے، کلب کے نیچے ایک بڑا تہخانہ ہے جہاں اعلیٰ پیمانے پر جوا ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگ وہاں جوا کھیلتے ہیں، کالو داد زیادہ تر وہیں رہتا ہے، اوپر کلب کو رابرٹ سنبھالتے ہیں، شمس الدین نے جواب دیتے کہا۔ تم نے کالو داد کو دیکھا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، کئی بار، اکثر میری ڈیوٹی نیچے ہی لگی رہتی ہے، وہ وہاں اپنے مخصوص آفس میں رہتا ہے، باہر 2 مسلح دربان ہیں، لیکن کئی بار وہ آفس سے نکل کر راؤنڈ بھی لگاتا ہے، شمس الدین نے جواب دیتے کہا۔ اس کا حلیہ اور قد و قامت بتاؤ، عمران نے کہا۔ لہیم شہیم سا آدمی ہے لیکن اس میں بے حد پھرتی اور تیزی بھی ہے، چوڑا چہرہ ہے، لمبی لمبی اور بڑی بڑی مونچھیں، شکل سے ہی خوفناک نظر آتا ہے، شمس الدین نے حلیے کے ساتھ ساتھ قد و قامت بھی تفصیل سے بتا دی۔ ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ کاؤنٹر سے ٹوکن لے لیں، وہاں موجود لڑکی سے کہیں کہ آپ کو 0 پوائنٹ چاہیے، یہی کوڈ ہے۔
वो आपसे फी आदमी 10,000 रुपये वसूल करके आपका कोड भी बता देगी और कार्ड भी दे देगी। इस क्लब से निकलकर घूमकर अगली सड़क पर एक सिर्फ रंग का दरवाज़ा होगा जो बंद होगा। आप वहां दस्तक देंगे तो दरवाजे की छोटी खिड़की खुलेगी और कोड पूछा जाएगा। आप वो कोड जो काउंटर गर्ल ने आपको बताया होगा बताएंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा। आप तहखाने में जाकर जुआ खेल सकेंगे, लेकिन आप कालू दाद से नहीं मिल सकते क्योंकि वो खुद जिसे इजाज़त दे वही उसके ऑफिस में जा सकता है, वरना नहीं। शमसुद्दीन ने कहा, क्या काउंटर गर्ल अजनबी अफराद को भी कार्ड दे देती है? इमरान ने कदरे हैरत मेरे लहजे में कहा, 0 पॉइंट कहने का मतलब यही समझा जाता है कि आपको किसी ऐसे आदमी ने भेजा है जो यहाँ आता जाता रहता है। अगर आप ये कोड ना बोलेंगे तो फिर कार्ड से ही इनकार कर दिया जाएगा। शमसुद्दीन ने जवाब दिया, क्या तुम ये मालूम कर सकते हो इस वक्त कालू दादा अपने ऑफिस में मौजूद है या नहीं? इमरान ने कहा, नहीं जनाब, ऐसा करना मना है और ये लोग बेहद जालिम हैं। मामूली से शक पर दूसरों के टुकड़े उड़ा देते हैं। शमसुद्दीन ने जवाब दिया, ओके, बेहद शुक्रिया। इमरान ने कहा, फिर जॉना समेत वो इस राहदारी से निकलकर वापस हॉल में पहुंच गया था। चंद लम्हों बाद वो काउंटर पर पहुंच गए। यस सर। काउंटर के पीछे मौजूद लड़की ने चौंक कर इमरान और उसके पीछे मौजूद जॉना की तरफ देखते कहा, हमें 2 0 पॉइंट्स चाहिए। इमरान ने मुस्कुराते कहा, यस सर, 20,000 रुपये दें। लड़की ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा तो इमरान ने जेब से बड़ी मालियत के नोटों की गड्डी निकाली और इनमें से 20 नोट अलहदा करके उसने काउंटर पर रख दिए। गड्डी वापस जेब में डाली। लड़की ने नोट उठाकर काउंटर के अंदर रखे और फिर सुर्ख रंग के 2 कार्ड निकाल कर काउंटर पर रख कर उस पर मखसूस अंदाज में मोहरें लगा दी थी। आज का कोड है डस्ट स्टार। लड़की ने दोनों कार्ड इमरान की तरफ बढ़ाते कहा, ओके थैंक यू। इमरान ने कहा और कार्ड उठाकर उसने जेब में डाले और वापस मुड़ गया। मास्टर, आप इस लंबे चक्कर में क्यों फंसे हुए हैं? आप मुझे हुक्म देते मैं इस कालू दादा को उठा लाता। क्लब से बाहर आते ही जॉना ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम यहाँ सिर्फ 10-12 लाशें गिरा सकते थे और क्या कर सकते थे? मेरी वजह से शमसुद्दीन से मुलाकात हो गई और इससे मालूमात मिल गई और अब हम इत्मीनान से कालू दादा के पास जा रहे हैं। अलबत्ता वहाँ पहुँचकर तुम्हें अपनी मखसूस कार्रवाई का मौका यकीनन मिल जाएगा। इमरान ने मुस्कुराते कहा तो जॉना भी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। क्लब के मेन गेट से निकलकर वो साइड पर चलते हुए क्लब की हदूद क्रॉस करके साइड गली में से होते हुए अगली सड़क पर आ गए थे। ये सड़क थी, लेकिन इस सड़क पर कहीं पार्किंग के लिए कोई मखसूस जगह न थी। वो क्लब के अगली तरफ आ गए थे। थोड़ी ही देर बाद वो एक सुर्ख रंग के बंद दरवाजे के सामने पहुंच कर रुक गए थे। इमरान ने हाथ उठाकर दरवाजे पर दस्तक दी तो लोहे के बने हुए इस दरवाजे में एक छोटी सी खिड़की खुली जिसमें से किसी आदमी का चेहरा दिखाई दिया। कोड बताओ, अंदर से सख्त लहजे में कहा गया। कोड डस्ट स्टार। इमरान ने जवाब दिया। कितने आदमी? अंदर से पूछा गया। 2। इमरान ने जवाब देते कहा। कार्ड दो, अंदर से कहा गया तो इमरान ने हाथ में पकड़े हुए दोनों कार्ड उस खिड़की के अंदर कर दिए जिन्हें अंदर से उचक लिया गया और फिर इसके साथ ही खिड़की बंद हो गई। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया। आ जाएं जनाब, एक मुसल्लह गार्ड ने बड़े मौतबाना लहजे में कहा तो इमरान और उसके पीछे जॉना अंदर दाखिल हो गए। मुसल्लह गार्ड ने दरवाज़ा बंद कर दिया और इसके साथ ही उसने दोनों कार्ड्स को आधा करके फाड़ा और फिर दो आधे हिस्से इमरान की तरफ बढ़ा दिए थे, जबकि बाकी 2 आधे हिस्से उसने अपने पास रख लिए। इमरान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। जॉना उसके पीछे था। राहदारी आगे जाकर मुड़ी और फिर एक मुसल्लह गार्ड सामने आ गया। गार्ड ने उस मुसल्लह गार्ड ने कहा तो इमरान ने आधा कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दी। यस सर, तशरीफ ले जाएं। गार्ड ने आधे कार्ड को लेते हुए बड़े मौतबाना लहजे में कहा। कालू दादा ऑफिस में है या हॉल में? इमरान ने कहा तो गार्ड ने एक लम्हे के लिए चौंक कर इमरान की तरफ देखा, लेकिन इमरान का चेहरा नॉर्मल देखकर उसका बदलता चेहरा नॉर्मल हो गया। वो अपने ऑफिस में है, लेकिन वो किसी से मुलाकात नहीं करते। गार्ड ने जवाब दिया। मुझे भी मालूम है कि वो किसी से मुलाकात नहीं करते। मैं तो इसीलिए पूछ रहा था कि उसके मौजूद होते हुए खेलने का हौसला रहता है। इमरान ने मुस्कुराते कहा। यस सर, यस सर। गार्ड ने इमरान की बात सुनकर दांत निकालते कहा तो इमरान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। जॉना उसके पीछे था। चंद लम्हों के बाद वो एक वसी और अरीज हॉल में पहुंच गए जहां पार्टीशन लगाकर जुए की 6 मेज़ें लगाई गई थी और जहां जोरों शोर से जुआ हो रहा था। आप कितने दाव पर खेलना पसंद करेंगे? यूनिफॉर्म में मलबूस एक आदमी ने उनके करीब आकर कहा। हम तो फिलहाल देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। इमरान ने जवाब दिया। ओके सर, इस आदमी ने कहा और तेजी से एक और कोने वाले की तरफ बढ़ गया था, जबकि इमरान और जॉना ने पूरे हॉल का एक राउंड लगा लिया था। फिर वो कालू दाद के ऑफिस को चेक करने में कामयाब हो गए। ये ऑफिस जुए की मेज़ों से कदरे हटकर एक साइड पर गैलरी के पीछे बनाया गया था। दरवाजे के ऊपर सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था। कमरे का बंद दरवाज़ा देखकर ही मालूम हो जाता था कि कालू दाद का ऑफिस साउंड प्रूफ है। गैलरी में 2 मुसल्लह गार्ड बड़े चौकन्ना अंदाज में खड़े थे। उन्होंने हाथों में बाकायदा मशीन गनें पकड़ी हुई थी। आओ जॉना, अब काम शुरू करें, पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो गया। इमरान ने जॉना से मुखातिब होकर कहा। यस मास्टर, जॉना ने जवाब दिया। फिर वो दोनों गैलरी की तरफ बढ़ते चले गए। गैलरी के आगाज में एक मुसल्लह दरबान मौजूद था, जबकि दूसरा दरबान उसके पीछे काफ़ी पीछे खड़ा था। मास्टर, प्रोग्राम क्या है? यहाँ हॉल में भी तो काफ़ी मुसल्लह अफराद मौजूद हैं। जॉना ने सरकोशी के इस अंदाज में कहा। तुम्हारे पास मशीन पिस्टल है या नहीं?
عمران نے رکے اور مڑے بغیر پوچھا۔ یس ماسٹر، ایک نہیں دو ہیں، جوانا نے جواب دیا۔ میں کوشش کروں گا کہ بغیر کسی ہنگامے کے کالودہ تک پہنچ جائے، کیونکہ یہاں مسلح افراد کے ساتھ ساتھ غیر مسلح اور خصوصاً غیر ملکی بھی کافی تعداد میں ہیں، اور ہنگامہ ہوا تو سب مارے جا سکتے ہیں۔ اس قدر افراد کی ہلاکت سے تو حکومت کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ انہیں ہم باہر نہیں نکال سکتے، ورنہ پولیس چند لمحوں میں ہی یہاں پہنچ جائے گی۔ عمران نے ستون کے ساتھ رک کر کہا۔ دونوں اس انداز سے باتیں کر رہے تھے جیسے جوا کھیلنے کے سلسلے میں کوئی بحث کر رہے ہوں۔ یہ ایسے قابو میں نہیں آئیں گے ماسٹر، ہمیں بہرحال یہاں گولی چلانا ہی پڑے گی، جوانا نے کہا۔ مجھے یہاں کی صورتحال کا پوری طرح علم نہیں تھا، ورنہ میں گیس پسٹل لے کر آتا تو بہت آسانی ہو جاتی، عمران نے کہا۔ بے فکر رہیں ماسٹر، آپ اس کالو دادا کو سنبھالیں، یہاں کے لوگوں کو تو میں سنبھال لوں گا، جوانا نے کہا۔ اوکے، اب جب اوکھلی میں سر دے ہی دیا ہے تو پھر موصلوں کا کیا ڈر، عمران نے کہا اور مڑ کر گیلری کی طرف بڑھ گیا جبکہ جوانا وہیں ستون کے قریب کھڑا تھا۔ کیا بات ہے، گیلری کے آغاز میں کھڑے دربان نے قدرے سخت بلکہ توہین آمیز لہجے میں کہا۔ کالو دادا نے ملاقات کے لیے وقت دیا ہے، عمران نے بھی سخت لہجے میں کہا اور پھر آگے بڑھنے لگا تھا۔ دفع ہو جاؤ، دادا کسی سے نہیں ملا کرتے، اس دربان کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ توہین آمیز ہو گیا۔ چلو میرے ساتھ اور خود اپنے کانوں سے سنو، عمران نے یخلخت ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر زوردار جھٹکے سے دروازے سے تھوڑا آگے کھڑے دوسرے دربان کی طرف اچھال دیا، اور اچھا خاصا لہیم شہیم آدمی عمران کے زوردار جھٹکے سے اس طرح دوڑتا ہوا دروازے کی طرف گیا جیسے 100 میٹر ریس میں حصہ لے رہا ہو۔ دوسرا دربان جو خاموش کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے آخری وقت ٹکراؤ سے بچنے کے لیے سائڈ پر ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ دربان اسے ٹکرا چکا تھا اور دونوں ہی ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گرے۔ پھر انہوں نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح سنبھل سکتے، عمران کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل میں تڑتڑاہٹ کی تیز آواز آئی تھی۔ دونوں چیختے ایک بار پھر نیچے گرے اور بری طرح تڑپنے لگے، لیکن عمران کو معلوم تھا کہ دل میں براہ راست اتر جانے والی گولیوں نے چند لمحوں میں ہی تڑپنے کے بعد ساکت کر دیں گی۔ عمران کے فائر کرتے ہی جوانا بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا تھا اور گیلری کے آغاز میں اس طرح پیر پھیلا کر کھڑا ہو گیا کہ جب تک کوئی قریب نہ آئے اسے معلوم ہی نہ ہو سکے کہ گیلری میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن مشین پسٹل کی فائرنگ سے تہ خانہ گونج اٹھا تھا، اسی لیے نہ صرف وہاں جوا کھیلنے والے بلکہ 8 کے قریب مسلح افراد بھی گیلری کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ یہ مشین گن پکڑو اور اڑا دو سب کو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دربان کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر گری ہوئی مشین گن اٹھا کر جوانا کی طرف اچھال دی تھی۔ جوانا جو شاید جیب سے مشین پسٹل نکالنے لگا تھا، عمران کی آواز سنتے ہی تیزی سے مڑا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین گن جھپٹ لی تھی، اور پھر ہال مشین گن کی فائرنگ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ سب چونکہ احمقوں کے سے انداز میں دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، اسی لیے ایک ہی برسٹ میں وہ سب اچھل کر نیچے گر گئے۔ جوانا نے ان پر دوسرا برسٹ کھول دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے غوطہ کھایا۔ دوسرے لمحے وہ دونوں دربان بھی فائرنگ کی زد میں آ گئے جو دروازے اور راہداری میں موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی جوانا تیزی سے ہال کی طرف بڑھ گیا تھا۔ خبردار، میں تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا، میزوں کے نیچے سے نکلو اور ہاتھ اٹھا کر ریوالور کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں صرف 3 تک گنوں گا، جس نے میرے حکم کی تعمیل کی وہ بچ جائے گا، ورنہ میں فائر کھول دوں گا، جوانا نے کہا تو جوا کھیلنے والے جو تیز فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں سن کر اپنی جانیں بچانے کے لیے میزوں کے نیچے گھس گئے تھے تیزی سے باہر نکلنے لگے، اور پھر وہ سبھی دیوار سے پشت لگا کر اور اونچے ہاتھ کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 40 کے قریب تھی۔ دیوار کی طرف منہ کر لو اور ہاتھ نیچے کر لو، لیکن یہ سن لو کہ اگر کسی نے بھی کوئی حرکت کی تو سب مارے جاؤ گے، جوانا نے چیخ کر کہا۔ ہمیں مت مارو، ہم بے گناہ ہیں، ہمیں مت مارو، بہت سے لوگوں نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا، اور ان سب نے اپنا رخ دیوار کی طرف کر دیا۔ جوانا نے ان کی طرف سے اطمینان ہونے کے بعد عمران کی طرف توجہ کی تھی کہ اچانک اس کی چھٹی حس نے یخلخ خطرے کا سائرن بجا دیا۔ وہ اپنی مخصوص سبلت کی وجہ سے تیزی سے اچھل کر ایک طرف ہٹا تو مشین پسٹل سے نکلنے والی گولیاں عین اسی جگہ سے گزری تھی جہاں ایک لمحے پہلے وہ موجود تھا۔ یہ فائرنگ مڑتے ہوئے ایک آدمی نے اچانک مڑ کر کی تھی، اور یہ اس قدر اچانک تھی کہ جوانا اس بار بال بچا تھا، لیکن اس آدمی کی اس حرکت نے سمیت اس کے باقی سب ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ فائرنگ ہوتے ہی جوانا کے ذہن پر جیسے خون چھا گیا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نوجوان پر نہ صرف فائر کھول دیا بلکہ اس کے ہاتھ بجلی کی تیزی سے دائیں بائیں گھوم گئے، اور اس کے ساتھ ہی ہال فائرنگ کی تیز آوازوں اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ جوانا نے اس وقت تک انگلی ٹریگر سے نہ ہٹائی جب تک وہاں فرش پر گرنے والے سب افراد ساکت نہ ہو گئے۔ نان سینس، میں نے زندہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ تو خود ہی مرنے پر تل گئے، جوانا نے بڑبڑاتے کہا، پھر آگے بڑھ کر اس نے وہاں فرش پر گرے سب افراد کو چیک کرنا شروع کر دیا، اور پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ صرف اس نوجوان کے ہاتھ کے قریب مشین پسٹل موجود تھا بلکہ ان میں سے 10 کے قریب ان کی جیبوں میں مشین پسٹل موجود تھے۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ اگر جوانا ان سب کو غصے میں آ کر ہلاک نہ کرتا تو اس پر 8-10 مشین پسٹل سے بیک وقت فائرنگ بھی ہو سکتی تھی، اور اس صورت میں اس کا بچ نکلنا تو ناممکن ہو جاتا۔ ادھر عمران نے دوسرے دربان کے ہاتھ سے نکلنے والی مشین گن چپٹی اور اس کی نال بھاری دروازے کے لاک پر رکھ کر اس نے ٹریگر دبا دیا۔
تڑتڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی لاک کے پھر سے اڑ گئے تھے۔ عمران نے زور سے دروازے پر پیر مارا تو بھاری دروازہ ایک دھماکے سے کھلتا چلا گیا۔ عمران ہاتھ میں مشین پسٹل پکڑے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے آفس کے اس انداز میں سجایا گیا تھا۔ سامنے میز کی دوسری طرف ایک ادھیڑ عمر لیکن بھاری جسامت کا آدمی فون کا ریسیور ہاتھ میں پکڑے کسی بت کی طرح ساکت بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ عمران کے اندر داخل ہوتے ہی وہ یکلخت اس طرح چونکا جیسے اچانک الیکٹرک کرنٹ آ جانے سے الیکٹرک رو سے چلنے والا کھلونا حرکت میں آ جاتا ہے۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے نیچے میز پر گر گیا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا مطلب تمہارا؟ اس کے منہ سے بے ربط الفاظ نکلے اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران جس نے دروازے کو لات مار کر بند کیا تھا تیزی سے دوڑتا میز کی سائڈ سے ہو کر اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے مشین گن کی نال اس کی پسلیوں سے لگا دی تھی۔ تم ہو کالو دادا؟ بولو تم ہو کالو دادا؟ عمران نے اڑاتے کہا۔ ہاں مگر تم کون ہو؟ اس آدمی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں جواب دیتے کہا۔ وہ شاید ابھی تک ذہنی اور اعصابی طور پر سنبھل ہی نہیں سکا تھا۔ شاید اس کے ذہن میں کسی گوشے میں یہ بھی تصور نہیں تھا کہ کوئی اس انداز میں اس کے آفس میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا عمران کا ایک بازو مشین گن سے ہٹ کر پوری قوت سے گھوما اور اس کے ساتھ ہی کالو دادا کے منہ سے ادھوری سی چیخ نکلی تھی کہ عمران کے گھومتے ہوئے ہاتھ کی ضرب پوری قوت سے اس کی ناک پر پڑنے کی وجہ سے وہ واپس کرسی پر ایک دھماکے سے گرا اور اس کے ساتھ ہی وہ پلٹ کر منہ کے بل عمران کے قدموں میں آ گرا تھا۔ عمران بجلی کی تیزی سے پیچھے ہٹا۔ کالو دادا نیچے گر کر ایک لمحے کے لیے تو ساکت پڑا رہا لیکن پھر وہ کسی اسپرنگ کی طرح اوپر کچلا اور عمران جو 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس کی گردن پر پیر رکھنا چاہتا تھا۔ کالو دادا کے غیر متوقع طور پر اس تیزی سے اچھلنے کی وجہ سے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور اس کے جسم سے ٹکرا کر پشت کے بل پیچھے جا گرا تھا۔ اس کا سر پوری قوت سے اپنی دیوار سے ٹکرایا کیونکہ درمیانی جگہ خاصی تنگ تھی۔ ایک لمحے کے لیے عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر تاریک پردہ سا پھیلتا جا رہا ہو لیکن دوسرے لمحے یکلخت جیسے اس کی تاریک پڑتے ہوئے ذہن میں بم سا پھٹا اور اس کے ساتھ ہی عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں درد کی انتہائی شدید لہریں دوڑتی جا رہی ہوں۔ ان لہروں کا مرکز اس کی پسلیاں تھیں۔ اس درد کی شدت کی وجہ سے عمران نہ صرف بے ہوش ہونے سے بچ گیا بلکہ اس نے یکلخت تیزی سے کروٹ بدلی تھی اور پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے اسے ایک بار پھر اپنی پسلیوں پر ضرب سہنا پڑی اور عمران سمجھ گیا کہ اس کے نیچے گرتے ہی کالو دادا نے اس کی پسلیوں پر ضرب لگائی تھی۔ اب اٹھنے پر ایک بار پھر اس نے ضرب لگائی۔ ظاہر ہے کہ پہلی ضرب اس نے لات سے لگائی تھی جبکہ دوسری ضرب کے لیے اس کا بازو گھوما تھا۔ دوسری ضرب بھی خاصی زوردار تھی اور عمران ضرب کھا کر لڑکھڑاتا ہوا پیچھے کی طرف ہٹا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کالو دادا چیختا ہوا کسی لڑاکے مینڈے کی طرح اس کی طرف اس انداز میں بڑھا کہ جیسے اسے اپنے جسم اور دیوار کے درمیان میں پیس کر رکھ دے گا۔ لیکن شاید وہ مارشل آرٹ سے بخوبی واقف نہیں تھا جبکہ اس کے مقابلے عمران نہ صرف مارشل آرٹس کا ماہر تھا بلکہ مارشل آرٹ کے کئی داؤ اس نے خود ایجاد کر رکھے تھے۔ جبکہ کالو دادا کی یہ حرکت اس قدر احمقانہ تھی کہ عمران کی جگہ کوئی اور معمولی سا تربیت یافتہ بھی ہوتا تو وہ بھی وہی کچھ کرتا جو عمران نے کیا۔ کالو دادا جیسے ہی چیختا پوری قوت سے دوڑتا عمران کے سر پر سوار ہوا اسے سینے پر ٹکر مارنے کے لیے بڑھا تو اس کے دونوں ہاتھ اس انداز میں پھیلے تھے جیسے عمران ان کو سائیڈوں میں سے نکلنے ہی نہ دے گا۔ لیکن اب عمران سنبھل چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ کالو دادا عمران کو ٹکر مارتا عمران تیزی سے اچھل کر سائیڈ پر ہو گیا۔ کالو دادا کا ہاتھ اسے پکڑنے کے لیے گھوما لیکن عمران کی حرکت اس قدر تیز تھی کہ وہ اسے کور نہ کر سکا۔ آخری لمحے میں اس نے اپنے آپ کو ریوالور سے ٹکرانے سے بچانے کی کوشش کی لیکن عمران نے سائیڈ پر ہوتے ہی اچھل کر لات اس کی کمر پر جما دی جس کے نتیجے میں کالو دادا کا سر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرایا اور وہ چیختا ہوا لٹ کر نیچے فرش پر جا گرا تھا۔ اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا تھا۔ اس نے نیچے گرتے ہی ایک بار پھر جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس بار عمران نے اسے اٹھنے کی مہلت ہی نہ دی۔ پیر ان کی گردن پر رکھ کر اسے دبا کر گھما دیا تو کالو دادا کا اٹھتا ہوا جسم ایک دھماکے سے واپس فرش پر جا گرا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھیں، چہرے پر پہلے ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ اس قدر بری طرح مسخ ہو گیا کہ جیسے دنیا بھر کی تکلیف اکٹھی ہو کر اس پر ٹوٹ پڑی۔ بولو تم نے کس کے کہنے پر خادم موالی کو کالی پلی کے پاس مکان لینے کے لیے بھیجا تھا تاکہ اغوا برائے تاوان کی کارروائی کی جا سکے؟ بولو۔ عمران نے پیر کا دباؤ کم کرتے پیر کو واپس موڑتے ہوئے غرا کر کہا۔ کون سا مکان؟ خادم موالی کون ہے؟ کس کی بات کر رہے؟ کالو دادا نے اٹک کر کہا تو عمران نے پیر ہٹایا اور دوسرے لمحے جھک کر اس نے کالو دادا کو گردن سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا سائیڈ پر لا کر ایک جھٹکے سے اٹھا کر صوفے پر پٹک دیا تھا۔ بولو ورنہ۔ عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس کی کنپٹی سے لگاتے غرا کر کہا۔ کون خادم موالی؟ کالو دادا ابھی بوکھلایا ہوا تھا۔ عمران نے اس بار خادم موالی کے بارے میں تفصیل بتا دی تھی۔ وہ اسے اس لیے اٹھا کر یہاں لایا تھا کہ اسے احساس ہونے لگا تھا
آدم اب اس کالو دادا کے لیے بے حد چھوٹا آدمی ہے، اس لیے وہ فوراً اس کے سوال کا جواب نہ دے سکے گا۔ وہ تو سورج دادا کا کام تھا، میرا نہیں۔ یہ کام سورج دادا کرتا ہے، کالو دادا نے کہا تو عمران کے چہرے پر کھچاؤ سا آ گیا تھا، کیونکہ کالو دادا کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ لیکن عمران اس نیٹ ورک کی وسعت پر حیران ہو رہا تھا۔ نئے سے نئے دادا سامنے آتے جا رہے تھے۔ کون ہے یہ سورج دادا؟ جلدی بتاؤ ورنہ، عمران نے غراتے کہا۔ وہ بڑا بدماش، ساری پولیس اور اعلیٰ حکام مجھ سے ڈرتے ہیں۔ وہ سامنے نہیں آتا لیکن مجھ سے اس کی دوستی ہے۔ اس کا بہت بڑا گینگ ہے۔ وہ پورے ملک میں افواہ برائے تاوان کا کام کرتا ہے۔ اس کا ڈیرا شاہن باغ علاقے میں ہے، لیکن وہ خود کسی کے سامنے نہیں آتا، صرف خاص لوگوں سے ملتا ہے اور بس، کالو دادا نے کہا اور آخر میں اس نے لفظ بس اس انداز میں کہا جیسے وہ اب مزید کچھ نہ بولنا چاہتا۔ عمران نے ٹریگر دبا دیا اور دوسرے لمحے مشین پسٹل سے نکلنے والی گولیاں اس کے سینے میں گھستی چلی گئی۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ وہیں صوفے پر گر گیا تھا اور پھر پلٹ کر نیچے فرش پر جا گرا تھا۔ عمران نے مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو ہال میں سے جوانا مشین گن پکڑے کھڑا نظر آیا۔ کیا ہوا؟ سب کو مار دیا؟ مگر کیوں؟ عمران نے دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی لاشوں کو دیکھتے تلخ لہجے میں کہا تو جوانا نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ او پھر تو تم نے اچھا کیا، آؤ اب نکل چلیں، عمران نے اس بار قدری نرم لہجے میں کہا اور پھر وہ دونوں بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئے تھے۔ سیٹھ ہاشم اپنی رہائش گاہ کے آفس میں موجود تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی تو سیٹھ ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ سیٹھ ہاشم بول رہا ہوں، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ سردار ارباب بول رہا ہوں سیٹھ صاحب، دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ او تم، کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ ورنہ تم تو فون کرنے سے ہی بھاگتے ہو، سیٹھ ہاشم نے انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا، جیسے وہ دونوں گہرے دوست ہوں۔ ہاں، مجھے فون پر بات کرتے ہوئے ایسا ہی لگتا ہے جیسے میں احمق جو خود بھی بولے چلا جا رہا ہوں اور جس سے بول رہا ہوں وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، سردار ارباب نے کہا تو سیٹھ ہاشم بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کے باوجود آج تم نے فون کیا، کوئی خاص بات؟ سیٹھ ہاشم نے کہا۔ ملٹری انٹیلیجنس میں تمہارے بہت ہی قریبی رابطے ہیں، مجھے معلوم ہے، سردار ارباب نے کہا تو سیٹھ ہاشم بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں مگر کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ سیٹھ ہاشم نے کہا۔ اب یہ بات تو کہنے کی نہیں کہ ہم دونوں ایک ایسے دھندے میں ملوث ہیں جو اس دور کا انتہائی فائدہ مند دھندا کہلاتا ہے، سردار ارباب نے کہا۔ تو تم بلڈرز ہو اور میرا تو شیئرز کا بزنس ہے، سیٹھ ہاشم نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے سردار ارباب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس قدر خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں سیٹھ ہاشم، ہم دونوں معاشرے میں ایک ایسے مقام پر ہیں کہ ہماری طرف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ چلو تم اس کا نام نہ لو، اسے بلیک کرائم کہہ لو، سردار ارباب نے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مقصد کی بات کرو، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ ہمارے گروپ میں تقریباً 2 سال پہلے ایک فری لانسر فوٹوگرافر کو پیشہ ور قاتلوں کے ایک گروپ کے ذریعے ہلاک کروا دیا گیا تھا۔ اس کے پاس ہمارے گروپ کے بڑے واضح ثبوت پہنچ گئے تھے اور اس کی ہلاکت بے حد ضروری ہو گئی تھی، ورنہ ہمارا پورا گروپ بھی سامنے آ سکتا تھا۔ 2 سال تک تو اس سلسلے میں کچھ بھی نہ ہوا، لیکن اب 2 سال بعد ملٹری انٹیلیجنس اس معاملے میں حرکت پر آ گئی، اور سب سے اہم بات تو یہ ہوئی ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس نے براہ راست کام نہیں کیا بلکہ انڈر ورلڈ میں کام کرنے والے ایک آدمی ٹائیگر کو اس معاملے کی چھان بین کے لیے لگا دیا۔ یہ ٹائیگر انتہائی خطرناک آدمی ثابت ہوا کیونکہ یہ ہمارے تہ در تہ منصوبے کی ہر تہ کو کھولتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم براہ راست کوئی کام نہیں کرتے بلکہ ہر کام کو مختلف افراد کے ذریعے اس انداز میں کراتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے سے واقف نہیں ہوتا، اس طرح کوئی ہم تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی آج تک پہنچا ہے، لیکن یہ ٹائیگر مجھ تک پہنچ رہا ہے، اسی لیے میں نے اس کی فوری ہلاکت کا فیصلہ کر لی، اور اتفاق سے ہمارے گروپ کے لیے کام کرنے والا ایک پیشہ ور قاتل اس وقت میرے پاس موجود تھا۔ وہ ٹائیگر کو بھی اچھی طرح جانتا تھا، چنانچہ میں نے ٹائیگر کی ہلاکت کا ٹاسک اس کو دے دیا۔ اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کو ایڈوانس ادائیگی بھی کر دی گئی تھی۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہ اس قاتل نے اس ٹائیگر کو ہمارے پلازے کے اندر ہی گھیر لیا، اس پر حملہ کر دیا اور وہاں موجود افراد نے اسے کار میں ڈال کر قریبی اسپتال پہنچا دیا، لیکن اس ٹائیگر کی گردن اب اس انداز میں کٹ گئی ہے کہ اس کا زندہ بچنا ناممکن ہے۔ جب مجھے رپورٹ ملی تو میں نے اسپتال سے تصدیق کر لی، مجھے بتایا گیا کہ اس آدمی کا آپریشن کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے بچنے کے امکانات بے حد کم ہیں، اس کی حالت شدید خطرے میں ہے۔ اس طرح تو مجھے بھی یقین ہو گیا کہ میرے آدمی نے اپنا کام کر دکھایا ہے، اس فوٹوگرافر کی ہلاکت کا کام اب مزید آگے نہ بڑھ سکے گا، سردار ارباب نے مسلسل بولتے کہا۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ معاملات کو فوری سمیٹ لیا، لیکن اب کیا ہوا کہ تم نے فون کیا ہے؟ کیا وہ آدمی بچ گیا ہے؟ سیٹھ ہاشم نے جواب دیا۔ سیٹھ ہاشم نے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ تو بچ نہیں سکتا، اور اگر بچ بھی گیا تو پھر باقی ساری زندگی مفلوج ہو کر گزار دے گا۔ بہرحال ہمارے لیے اب وہ خطرہ نہیں رہا۔ مجھے اصل میں ملٹری انٹیلیجنس کے بارے میں تشویش ہے۔
وہ آدمی ٹائگر از خود کام نہیں کر رہا بلکہ ملٹری انٹیلیجنس نے اسے آگے کیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں فون کیا کہ تمہارے تعلقات ملٹری انٹیلیجنس میں بے حد گہرے ہیں، تم اس بارے میں معلومات کرو اور 2 سال بعد اس سلسلے میں کوئی کیوں کام کر رہا ہے، کس کے کہنے پر ہو رہا ہے یہ سب، اور اگر ہو سکے تو پھر اس کارروائی کو ختم کروا دو۔ اسی لیے جتنا معاوضہ وہ مانگیں گے میں دینے کو تیار ہوں، سردار ارباب نے کہا۔ فوٹوگرافر کا کیا نام تھا؟ سیٹھ ہاشم نے پوچھا۔ اس کا نام کاشف تھا، وہ فری لانسر فوٹوگرافر تھا، سردار ارباب نے جواب دیا۔ اور کام کرنے والے آدمی کا نام کیا تھا؟ سیٹھ ہاشم نے کہا۔ ہاں، وہ انڈر ورلڈ میں کام کرنے والا آدمی تھا، سردار ارباب نے جواب دیتے کہا۔ اوکے، میں تمام معلومات حاصل کر کے تمہیں فون کر دوں گا، اور بے فکر ہو، کوئی بھی مسئلہ ہوا تو وہ تمہاری مرضی کے مطابق حل ہو جائے گا، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا، گڈ بائے، سردار ارباب نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سیٹھ ہاشم نے ایک طویل سانس لیتے ریسیور رکھ دیا تھا۔ چند لمبے خاموش بیٹھے رہنے کے بعد اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور یک کے بعد دیگرے 3 بٹن پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کی فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ملٹری انٹیلیجنس کی میجر شوکت سے میری بات کرواؤ، سیٹھ ہاشم نے کہا تھا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی سیٹھ ہاشم نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ ملٹری انٹیلیجنس میں میجر شوکت اس کا خاص آدمی تھا، وہ انٹیلیجنس آپریشنل سیکشن میں کام کرتا تھا، اسی لیے ملٹری انٹیلیجنس کے تمام معاملات کا اسے علم رہتا تھا، یا اگر علم نہ بھی ہوتا تو وہ آسانی سے معلوم کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میجر شوکت ملٹری انٹیلیجنس میں خاصا موثر آدمی تھا، اسی لیے اس کے ذریعے معلومات کو آسانی سے سیٹ کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سردار ارباب کے اس کام کے لیے میجر شوکت سے ہی بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سیٹھ ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سیٹھ ہاشم نے کہا، میجر شوکت لائن پر ہے۔ دوسری طرف سے اس کی فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، سیٹھ ہاشم بول رہا ہوں، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ میجر شوکت بول رہا ہوں، سیٹھ ہاشم صاحب، آج بڑے عرصے بعد یاد کیا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آپ اور آپ کے محکمے سے تو ہمیں ایسے ہی ڈر لگا رہتا ہے، سیٹھ ہاشم نے کہا تو میجر شوکت بے اختیار ہنس پڑا۔ ہم تو آپ کے تابعدار ہیں جناب، ہم سے کیا ڈرنا، اور رہا ہمارا محکمہ تو ہمارے ہوتے ہوئے محکمے سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میجر شوکت نے ہنستے کہا۔ ایک کام ہے، اور وہ یہ کہ آج سے 2 سال پہلے فری لانسر فوٹوگرافر جس کا نام کاشف تھا، شہر میں کسی ایسی جگہ گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اب 2 سال بعد اطلاع ملی ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس اس فوٹوگرافر کی ہلاکت پر کام کر رہی ہے، اور محکمے نے خود کام کرنے کی بجائے انڈر ورلڈ میں کام کرنے والے ایک آدمی ٹائگر کو آگے کر دیا ہے۔ یہ ٹائگر بھی ایک قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو چکا ہے، لیکن میں معلوم کرانا چاہتا ہوں کہ اس معمولی سے کام کے لیے ملٹری انٹیلیجنس کیوں اور کس کے کہنے پر حرکت میں آئی ہے، اور اس نے اس ٹائگر کو یہ کام کیوں سونپا، سیٹھ ہاشم نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اس ٹائگر کے بارے میں آپ مزید کچھ بتا سکتے ہیں، میجر شوکت نے کہا۔ بس اتنا معلوم ہوا ہے کہ وہ انڈر ورلڈ کے لیے کام کرتا ہے، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ ایک بات تو آپ کو حتمی طور پر بتا دوں کہ ملٹری انٹیلیجنس ایسے کسی بھی کیس پر کام نہیں کر رہی، اور نہ ہی کبھی ملٹری انٹیلیجنس نے انڈر ورلڈ کسی کو اپنے لیے آگے بڑھایا ہے، اور نہ ہی ملٹری انٹیلیجنس کا یہ طریقہ ہے، اس لیے ملٹری انٹیلیجنس کا صرف نام لیا جا رہا ہے۔ البتہ ٹائگر کا نام سن کر میرے سامنے ایک اور منظر ابھرا ہے۔ اگر یہ وہی ٹائگر ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اس فوٹوگرافر کاشف کے قتل کے پیچھے ملکی سلامتی کے خلاف کوئی کام ہوا ہے، میجر شوکت نے کہا تو سیٹھ ہاشم کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ملکی سلامتی؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایک عام سے فوٹوگرافر کے قتل کا تعلق ملکی سلامتی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو قتل ہوتے ہی رہتے ہیں، سیٹھ ہاشم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹائگر نام کا ایک آدمی انڈر ورلڈ میں کام کرتا ہے، لیکن وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے ایک انتہائی خطرناک ایجنٹ علی عمران کا شاگرد ہے، اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس صرف اس وقت کام میں ہاتھ ڈالتی ہے جس کا تعلق ملکی سلامتی سے ہوتا ہے، اسی لیے اگر یہ وہی ٹائگر ہے تو پھر یہ کام لازماً ملکی سلامتی کا ہوگا، میجر شوکت نے کہا۔ ٹائگر تو ہلاک ہو چکا ہے، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ میں معلومات کر کے آپ کو کال کر دوں کہ اصل صورتحال کیا ہے، لیکن میرا معاوضہ کب اور کیسے ملے گا، میجر شوکت نے کہا۔ پہلے کبھی تمہیں معاوضہ نہیں ملا کیا، سیٹھ ہاشم نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ او نہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو فون کروں گا، میجر شوکت نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ سیٹھ ہاشم نے ریسیور رکھ دیا۔ سردار ارباب ملکی سلامتی کے معاملے میں کیسے ملوث ہو سکتا ہے؟ وہ تو اغوا برائے تاوان کا دھندا کرتا ہے، لیکن اگر واقعی وہ ایسے معاملے میں ملوث ہے تو پھر مجھے بھی خطرہ ہو سکتا ہے، سیٹھ ہاشم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کرتا، فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لی۔ سیٹھ ہاشم بول رہا ہوں، سیٹھ ہاشم نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ مرادات بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کوئی خاص بات؟
تم نے فون کیا ہے؟ سیٹھ ہاشم نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ جناب، خاصی اہم اطلاع ہم تک پہنچی ہے۔ مولا داد نے کہا تو سیٹھ ہاشم اختیار چونک پڑا۔ کیسی اطلاعات؟ سیٹھ ہاشم نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ سیٹھ صاحب، اچانک کسی پراسرار گروپ نے ہمارے خلاف کام شروع کر دیا ہے اور وہ جس تیزی سے کام آگے بڑھا رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ مولا داد نے کہا تو سیٹھ ہاشم کا چہرہ بھی حیرت سے بگڑتا چلا گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ سیٹھ ہاشم نے قدرے چیخ کر کہا۔ باس، آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھ تک ہر قسم کی معلومات پہنچ جاتی ہیں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ سپر چیف نے ڈی ایس پی رانا فاروق کو ہلاک کرنے کے لیے کالو داد کو حکم دیا تھا۔ کالو دادا نے اس کام کے لیے ایک پیشہ ور قاتل سائمن کی خدمات لی تھی اور سائمن نے ہوٹل میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے ہی کار چلاتے رانا فاروق کو ہلاک کر دیا۔ اسے ایکسیڈنٹ سمجھا گیا، لیکن پھر اطلاع ملی کہ 2 عورتیں سائمن کے کمرے میں گئی ہیں۔ جب وہ واپس گئیں تو کچھ دیر بعد ایک آدمی کے سائمن کے کمرے میں جانے پر معلوم ہوا کہ کمرے میں بے ہوش پڑا ہے، اور پھر جب اسے ہوش دلایا گیا تو وہ ذہنی طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اسے اسپتال میں داخل کرایا، جہاں سے رپورٹ ملی کہ اس پر انتہائی خوفناک ذہنی تشدد کیا جا رہا ہے، اسی لیے سائمن کا ذہن ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اچانک اطلاع ملی کہ کالو داد کے خفیہ جوا خانے میں قتل عام کر دیا گیا ہے۔ وہاں 8-10 مشین گنوں سے مسلح افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وہاں جوا کھیلنے والے 100-150 افراد کو بھی گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کالو داد کی لاش بھی اس کی آفس سے ملی۔ اس پر بھی مزید ذہنی تشدد کیا گیا ہے۔ دوسری طرف انڈر ورلڈ میں کام کرنے والے خطرناک آدمی ٹائگر کے بارے میں رپورٹ ملی کہ اس نے گارڈن کلب کے ریمنڈ کو اغوا کر لیا اور پھر اس کی لاش سامنے آئی۔ اس کے بعد ریڈ پینتھر کلب کے رابس کے ساتھ بھی یہی حشر ہوا، اور پھر وہ ٹائگر ہمارے جیسا دھندا کرنے والے سردار ارباب تک پہنچ گیا۔ لیکن سردار ارباب تک پہنچنے سے پہلے ایک پیشہ ور قاتل راسکی اس پر حملہ کر چکا تھا اور اسے شدید زخمی کر دیا، جسے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ میں نے وہاں جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق اس کی گردن کٹ گئی تھی۔ اس کا آپریشن ہوا ہے، لیکن ٹائگر کی جان خطرے میں تھی۔ حکومت نے اسے عام ہسپتال سے کسی بڑے ہسپتال میں منتقل کر دیا، جس کے بارے میں مزید معلومات نہیں کر سکا، اور اس ہسپتال کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہو سکا جہاں اسے منتقل کیا گیا۔ کالو داد کی موت اور اس پر تشدد سے یہ خطرہ لاحق ہو گیا۔ معاملات سورج دادا تک پہنچ سکتے ہیں، اور سورج دادا کو میں نے اطلاع دے دی ہے، وہ روپوش ہو گئے ہیں، لیکن اس طرح ہمارا سارا کاروبار ختم ہو کر رہ جائے گا۔ مولا داد جب بولنے پر آیا تو مسلسل بولتا چلا گیا۔ کالو داد ہلاک ہو گیا ہے، سائمن قاتل کو ذہنی طور پر ختم کر دیا گیا ہے، ریمنڈ اور رابس بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ ٹائگر کے بارے میں تو معلوم ہوا ہے کہ اس کا تعلق کسی سیکرٹ سروس سے ہے، اور سیکرٹ سروس ملک میں کام نہیں کرتی، ملک سے باہر کام کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس ٹائگر ان عورتوں اور کالو داد کو ہلاک کرنے والوں کا تعلق کسی ایسے گروپ سے ہے جو اغوا برائے تاوان پر ہمارے ہولڈ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ سیٹھ ہاشم نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، آپ نے درست سوچا ہے۔ اس گروپ کو ہر صورت میں نہ صرف ٹریس کر لیا جائے بلکہ اس کا خاتمہ بھی کیا جائے۔ مولا داد نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ کون سا گروپ ہو سکتا ہے؟ سیٹھ ہاشم نے کہا۔ میں نے اس پر بہت سوچا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کام ہمارے سب سے بڑے مخالف گروپ منگی گروپ کا ہے۔ مولا داد نے جواب دیتے کہا۔ نہیں، منگی گروپ اس حد تک نہیں آ سکتا۔ یہ مجھے بہادرستان کے اول خان گروپ کا کام لگتا ہے۔ وہ یقیناً ہمیں ختم کر کے ہی پاکیشیا کے اس بزنس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال تم فکر مت کرو، میں ابھی سپر چیف سے بات کرتا ہوں، جو بھی اس کام میں ملوث ہوگا اسے پتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ سیٹھ ہاشم نے کہا۔ جس قدر ممکن ہو سکے یہ کام ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے تینوں گروپس خوف کی وجہ سے کام روک رہے ہیں۔ مولا داد نے کہا۔ صرف سورج دادا سائٹ پر ہو جائے، کام تو جاری رہنا چاہیے۔ سیٹھ ہاشم نے کہا۔ جناب، سورج دادا کی سرپرستی کے بغیر گروپ اغوا برائے تاوان کی وصولی کا دھندا دل جمعی سے نہیں کرتا۔ اب یہاں کی پولیس ان معاملات میں خاصی تیز ہوتی جا رہی ہے۔ رانا فاروق ڈی ایس پی نے سائبر کرائم کی خصوصی ٹریننگ لے رکھی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اسے ہلاک کر دیا گیا، لیکن اس جیسے اور بھی آ سکتے ہیں، اور اگر ہمارے اندر اختلافات ہوں گے تو ہم کام نہیں کر سکیں گے۔ مولا داد نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سپر چیف سے بات کرتا ہوں، مطمئن رہو، تمہارے تمام خدشے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ سیٹھ ہاشم نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبا دیا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے یکے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کی فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سپر چیف سے بات کرواؤ، سیٹھ ہاشم نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور الجھن کے تاثرات تھے۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لی۔ یس، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ سپر چیف سے بات کرنے جناب، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سیٹھ ہاشم بول رہا ہوں سر، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ یس، کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے سپر چیف کی ایک مخصوص آواز سنائی دی۔ ابھی مولا داد کی کال آئی ہے جناب، سیٹھ ہاشم نے کہا، پھر اس نے مولا داد کی بتائی ہوئی ساری باتیں پوری تفصیل سے دہرا دی تھیں۔ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ واقعی کوئی خطرناک گروپ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے۔
ہم تو بہت سے رابطوں سے کام کرتے ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں کو کالو داد تک کیسے پتہ چل گیا؟ اور پھر اب سورج دادا کے پیچھے بھی جانا ہے؟ یہ تو ہمارے لیے بے حد پریشان کن بات ہے۔ سپر چیف نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ مولا داد بھی یہی کہہ رہا تھا سپر چیف، ہمارے تینوں گروپس نے پکڑے جانے کے خوف سے کام روک دیا ہے۔ سیٹھ ہاشم نے کہا، لیکن یہ کن کا کام ہو سکتا ہے؟ پولیس یا انٹیلیجنس؟ کون ہو سکتا ہے؟ سپر چیف نے کہا، جناب میرا خیال ہے کہ نہ پولیس یہ کام کر رہی ہے اور نہ ہی انٹیلیجنس۔ اس ٹائیگر کی حرکت میں آنے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس یہ کام کر رہی ہے، لیکن پاک ایشیا سیکرٹ سروس ایسے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ لیکن اس ٹائیگر کو عام اسپتال سے کسی خاص اور خفیہ اسپتال میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خلاف باقاعدہ سازش کی جا رہی ہے۔ مولا داد کا خیال ہے کہ ہمارے خلاف منگی گروپ کام کر رہا ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے خلاف بہادرستان کا اول خان گروپ کام کر رہا ہے۔ سیٹھ ہاشم نے کہا، منگی گروپ اور اول خان گروپ؟ ہاں، ان دونوں کے بارے میں مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے بجائے ہمارے یہاں علاقوں میں کام شروع کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ ایک آدھ کارروائی کے بعد واپس اپنے علاقوں میں چلے جائیں گے، لیکن شاید انہوں نے اب یہاں مستقل کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سپر چیف نے کہا، سپر چیف، منگی گروپ کا تعلق جس علاقے سے ہے وہاں پر بڑا شکار بہت کم ملتا ہے، جبکہ ہمارے علاقے بڑے شکاروں سے بھرے پڑے ہیں۔ ابھی آپ نے سیٹھ ارشاد موتی والا مشن دیکھا ہے نا؟ چند گھنٹوں میں کروڑوں روپے مل گئے۔ ایسے بے شمار شکار یہاں موجود ہیں، اور بہادرستان کا اول خان گروپ اپنے علاقے میں اب کم کام کر سکتا ہے کیونکہ وہاں ان کی نگرانی شروع ہو چکی ہے، اسی لیے وہ یہاں شکار کھیل سکتا ہے، مستقل پیمانے پر صرف اس وقت جب وہ ہمارے گروپ سے چھٹکارا پا لے۔ سیٹھ ہاشم نے جواب دیتے کہا، تمہاری بات درست ہے، اب ہمیں دونوں گروپوں کا فوری خاتمہ کرنا ہوگا۔ سپر چیف نے کہا، سپر چیف، ہمیں سب سے پہلے تو ان لوگوں کا خاتمہ کرنا ہوگا جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ ٹائیگر، وہ دونوں عورتیں اور پھر ان کے وہ ساتھی جو ابھی تک ہماری نظر میں نہیں آئے، ورنہ اگر ہم ان کا خاتمہ کیے بغیر گروپوں سے لڑ پڑے تو ہمارا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ سیٹھ ہاشم نے کہا، لیکن اس کے لیے ہمیں تو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ان لوگوں کا سرغنہ کون ہے۔ ٹائیگر اگر زندہ ہے تو یقیناً اس حالت میں نہیں ہوگا کہ کچھ بتا سکے، اور ان عورتوں کو کیسے ٹریس کیا جائے؟ سپر چیف نے کہا، میرا خیال ہے کہ ان دونوں عورتوں کو ٹریس کرنے کے لیے اگر ہم ماسٹر ٹریسنگ والوں کی خدمات حاصل کریں تو یہ کام جلد ہو سکتا ہے۔ انہیں ایسے کاموں میں خصوصی مہارت حاصل ہوتی ہے۔ سیٹھ ہاشم نے کہا، اوہ ہاں، ٹھیک ہے، میں کر لوں گا اب یہ کام۔ اوکے، گڈ بائے۔ سپر چیف نے اس بار قدرے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو سیٹھ ہاشم نے ایک طویل سانس لیتے ریسیور رکھ دیا۔ باقی اس کی اگلی ایپیسوڈ میں جانے سے پہلے آپ کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آج کی قسط آپ کو کیسی لگی ہے۔ اللہ حافظ۔